السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ سورہ نور شروع کرنا ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ رب زدنی علما۔ سورہ نور مدنی صورت ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کو تلاوت، اور آیت نمبر 1 سے لے کے 2 تک انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انزلناہا وفرضناہا وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین۔ چلیے اس کے لفظی معنی اور تفسیر پر جاتے ہیں انشاءاللہ۔ سورۃ، یہ ایک سورہ ہے، کیونکہ تنوین لگا ہے تو ایک کی بات کہیں گے۔ سورۃ، یہ ایسا سورہ ہے، یہ ایک سورہ ہے۔ انزلناہ، نازل کیا ہے ہم نے، اس کو یعنی یہ سورے کو، وفرضناہ، اور ہم نے ہی اسے فرض کیا ہے، یعنی یہ ایسا سورہ ہے۔ اس کے بارے میں بتاتی ہوں۔ سورۃ نور، سورہ نساء، ان میں عورتوں کی خصوصیت پائی جاتی ہے، یعنی عورتوں کے مطلق بتایا گیا ہے اس میں، جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمائے ہیں کہ اہل کوفہ کے نام ایک خط تحریر کیا، اور اس میں فرمایا گیا ہے کہ علمکم نساءکم سورۃ النور۔ اس کے معنی یہ ہے اپنی عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ۔ یہ سورہ مدنی صورت ہے، اور یہ سورہ حشر کے بعد نازل ہوا ہے۔ تو 64 آیات ہے اس میں، اور خواتین کے بارے میں اس میں بتایا، خواتین کے زندگی کے بارے میں آداب سکھائے گئے ہیں اس میں۔ چلیے پڑھتے ہیں۔ تو اس میں کیا بتایا گیا؟ اس سورے میں شروع میں تمہید نہیں کی گئی، یعنی اللہ کی تعریف نہیں کی گئی، احکامات سے شروع کیا گیا، اللہ کی بات سمجھانے کے لیے حکم دیا گیا۔ تو اس کو معمولی حکم نہیں سمجھنا ہے، اس کو فرض سمجھنا ہے۔ جیسے کہ یہاں پر بتایا ہے کہ سورۃ، یہ ایسا سورہ ہے، انزلناہ، نازل کیا ہے ہم نے اس کو، وفرضناہ، اور ہم نے ہی اس کو فرض کیا ہے۔ تو اس کو، یہ باتوں کو اس میں حکم دیا گیا ہے عورتوں کو، تو اس کو فرض سمجھے۔ وانزلنا، اور ہم نے ہی نازل کیا، فیہا، اس میں، آیت، ایسے آیاتیں، بینات، کھلی نشانی کے طور پر آیاتیں ہیں اس میں، لعلکم، تاکہ تم، تذکرون، تم سمجھو، ون جمع کا صیغہ ہے۔ چلیے اب یہاں سے پہلا حکم یہ بتایا گیا ہے، جیسے کہ ایک سورے میں بتایا گیا ہے کہ چور مرد، چور عورتیں، پہلے مرد کو لایا گیا، مگر یہاں پر عورت کو لایا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ عورت بے حیائی، اگر بے حیائی پہ اترے تو پہلے عورت ہی اترتی ہے، یعنی وہ پردہ نہیں کر کے، تو اسی لیے پہلے اللہ تعالیٰ عورت کو لائے ہیں۔ الزانیۃ، زانی عورت، والزانی، یہ فاعل کے وزن پر ہے، زانی عورت، والزانی، زانی مرد، یہ تائے مربوطہ سے، یہ مؤنث ہے، یہ مرد مذکر۔ فجلدو، پس کوڑے مارو، واو الف جمع کا صیغہ،
یہ واو الف اس لیے لائے ہیں، دونوں کی بات چل رہی ہے نا، تو اسی لیے جمع لائے ہیں دونوں کو، کیونکہ زانی کس کو کہتے ہیں؟ جو حرام کام کر رہے ہیں، تو اس لیے دونوں کو کوڑے مارنا ہے، شریعت میں یہ بتایا گیا ہے۔ کلا ہر ایک، واحد منہما ان دونوں میں سے ایک کو، منہما یہ تثنیہ ہے، میاتا میاں یعنی 100، ان کو کوڑے مارنا ہے کتنے؟ میاتا 100، جلدتن جلد پر، جسم پر، جلد ہم اردو ورڈ استعمال کرتے ہیں نا، تو جسم پر ایسا مارنا ہے ان کو، وہ بھی کتنے؟ 100 کوڑے مارنا ہے۔ اور وہ بھی طریقہ بتایا گیا ہے، کیا طریقہ بتایا گیا ہے؟ عورت کا ذکر لا کے کیا بتائے ہیں کہ عورت اکثر سبب بنتی ہے، فتنے کا سبب بنتی ہے، اور فجلدو جلد پر ایسا مارنا ہے، ایسا بھی مارنا نہیں ہے کہ لوہے سے مارے، ڈنڈے سے مارے، پتھر سے مارے، ایسا مارنا نہیں ہے، صرف جلد تک کی اس کا درد ہو، یعنی ہڈی تک جانا نہیں ہے۔ جیسے کہ مثال دیتی ہوں، گھوڑے کو جب مالک مارتا ہے تو اس کو چمڑا استعمال کرتا ہے، اور وہ چمڑا ایسا اس کی استعمال کرتا ہے، وہ چمڑا استعمال کرنے کو کہے ہیں، اس پہ گانٹھ مارنے کو بھی نہیں کہے اللہ تعالیٰ، کیونکہ اس کو مار زیادہ لگتا، تو اسی لیے ایسا مارنا ہے جو ہڈی تک درد نہ جائے، تو ایسا مارنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ یہ مار ایک دن میں مارا جا سکتا ہے، یا تھوڑا تھوڑا کر کے بھی مار سکتے ہیں، کمی پیشی کر سکتے ہیں، یہ اللہ کی حدیں ہیں، 20 کوڑے بھی مار سکتے ہیں۔ تو یہ کوڑے مارنا ہے، تاکہ اب آگے پڑھتے ہیں، ولا اور نہ تأخذکم اور نہ پکڑو تم ان کو، بہما ان دونوں کو، رأفت نرمی، یعنی نرمی مت برتو برے ان دونوں کے درمیان، کیونکہ یہ کام ہی ایسا کیے ہیں، تو اسی لیے ذرا بھی نرمی برتنا نہیں ہے۔ فی دین اللہ، اللہ کے دین میں، فی حرف جر ہے، بعد والے کو یہ مجرور کرتا ہے، اللہ کے دین میں، ان کنتم اگر ہو تم، تؤمنون تم ایمان لاتے ہو، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، یہ مضاف الیہ ہے، تو اگر اللہ پر ایمان لاتے ہو، آخرت پر ایمان لاتے ہو، آخرت پر جمع ہونے کے دن پر تم کو یقین ہے، تو ان دونوں میں نرمی مت برتو، بتا رہے، ولیشہد اور گواہ کر لو، عذابہما ان دونوں کو سزا دیتے وقت، کیونکہ طائفتن ایک جماعت رکھ لے، جماعت اس کو کہتے ہیں جس میں 2 یا 3 شخص ہو، کیوں جماعت یہ لوگوں کو رکھو برہیں؟ کیونکہ دوسرے لوگ دیکھیں گے ان کو سزا دیتے وقت، تو وہ یہ کام سے باز آ جائے، رک جائے، یہ کام نہیں کرے، تو اسی لیے گواہ ٹھہرا لو، بتا رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ، ایک جماعت کو رکھ لو، چھوٹی جماعت کو رکھ لو، من المؤمنین ایمان والوں میں سے چن کر جب ان کو سزا دو، تو تم یہ ان کو عبرت پکڑے، یہ لوگ ڈر جائے، تو اسی لیے یہاں پر بتایا گیا ہے عبرت پکڑنے کے لیے، یعنی حرام کام سے لوگ بچ جائے، اسی لیے نکاح عام کیا گیا۔ آج کل تو مشکل کر دے رہے ہیں، جہیز وغیرہ مانگ رہے ہیں، جس سے نکاح مشکل ہو جا رہا ہے، تو اس کو عام کر دینا ہے، تو اس لیے آج کے سبق میں ہم یہ پڑھے ہیں کہ یہ حکم معمولی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ سورہ نور میں بتائے ہیں، تو اس کو فرض سمجھو اور اس کو معمولی مت سمجھو، یہ کھلی نشانی ہے، اور پہلا حکم دونوں کے لیے ہے کہ وہ حکم پورا کرنا، اس میں نرمی نہیں برتنا، اور ایسا ماننا ہے، اور وہ مارتے وقت بھی 100 کوڑے مارنا ہے، مارتے وقت بھی یہ چھوٹی سی جماعت کو رکھ لینا ہے، 2 یا 3، تاکہ دوسرے لوگ بچ سکے۔ سبق اتنا ہی ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔